السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 9th کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں اردو کی ٹیچر اور آج سے ہم اردو کا سفر شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا پہلا ٹاپک ہے 9th کلاس کے لیے مظفر وارثی کا تعارف۔ تو چلیے آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مظفر وارثی، پیدائش 1933، وفات 2011۔ محمد مظفر الدین احمد صدیقی جو اپنے کلمی نام مظفر وارثی کے نام سے معروف ہوئے مطلب مشہور ہوئے کہ جائے ولادت سے مراد جہاں پر وہ پیدا ہوئے، جہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ مردم خیز خطہ میرٹھ UP ہے، یعنی یہ علاقے کا نام بتایا گیا ہے آپ کو۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم میرٹھ میں ہی حاصل کی۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو وہ بھی اپنے خاندان کے ہمراہ مطلب ان کے ساتھ کراچی آ گئے، جہاں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ مطلب ابتدائی تعلیم انہوں نے میرٹھ میں حاصل کی اور بعد میں انہوں نے اپنی تعلیم کراچی میں جاری رکھی۔ مظفر وارثی ابتدائی عمر ہی سے بڑے ذہین و فطین تھے۔ ابتدائی عمر یعنی بچپن سے ہی ذہین و فطین اعلیٰ درجے کی ذہانت کو کہتے ہیں۔ 1950 میں باقاعدہ شاعری کا آغاز کیا جو تا دم واپسی جاری رہا۔ تا دم واپسی یعنی وہ مقام جہاں آپ کا دم واپس چلا جائے، یعنی مرتے دم تک۔ اصناف نظم میں انہوں نے تقریباً تمام مروجہ اصناف نظم، مروجہ یعنی رائج جس کا نظام چل رہا ہو، حمد، نعت، سلام، گیت، رباعی، قطع وغیرہ میں طبع آزمائی کی یعنی اپنے جوہر دکھائے، اور ہر جگہ اپنی ذہانت و فطانت کا لوحہ منوایا محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم حمد و نعت پر توجہ مرکوز رہی، یعنی زیادہ انہوں نے حمد اور نعت پر اپنی توجہ مرکوز رکھی۔ اور یہی دو اصناف سخن کہتے ہیں شاعری کی اصناف کو، ان کی شناخت اور وجہ شہرت قرار پائیں۔ شناخت مطلب پہچان، وجہ شہرت یعنی مشہور ہونے کا باعث، یعنی حمد اور نعت کی وجہ سے مظفر وارثی مشہور ہوئے۔ حمد میں ان کی حمد اے خدا اور وہی خدا ہے، اور نعت میں میرا پیمبر عظیم تر ہے، زبان زد خاص و عام ہے۔ زبان زد خاص و عام کا مطلب ہے ہر ایک کی زبان پر موجود ہے۔ ان کی شاعری کے مجموعوں میں باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک اور میرے اچھے رسول شامل ہیں۔ ان کی تمام شاعری کلیات مظفر وارثی کی صورت میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1988 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا۔ پرائڈ آف پرفارمنس ایک قسم کا ایوارڈ ہے۔ مظفر وارثی کو اردو کی موضوعاتی شاعری میں ایک اہم مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ انہوں نے بالخصوص یعنی خاص طور پر اردو حمد و نعت کو ایک نئی جہت دی، یعنی ایک نیا رخ دیا۔ فکری اور فنی ہر اعتبار سے ان کی تمام حمدوں اور نعتوں کا ایک ایک شعر موتیوں کی طرح لڑی میں پیرویا ہوا لگتا ہے۔ موتیوں کی طرح لڑی میں پیرویا ہوا لگنا مطلب ایک مضبوط شکل میں ایک ہی تمام موضوعات کو ایک ہی جب آپ شکل میں جوڑ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں موتیوں کی طرح لڑی میں پیرویا ہوا لگنا۔ شامل کتاب حمد یعنی کتاب میں جو حمد موجود ہے، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک، اے خدا میں مظفر وارثی نے جس انداز میں باری تعالیٰ کی ذات اقدس کے ایک ایک پہلو اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو ثابت کیا ہے، وہ انہی کا خلاصہ ہے۔ یعنی اس حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ اور اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا ہے۔ مزید براں کا مطلب ہے مزید یہ کہ کئی معروف گلوکاروں نے مطلب مشہور گلوکاروں نے اس حمد کو اپنی دلاویز آواز یعنی دل کو چھو لینے والی آواز میں جس طرح پیش کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ حمد ہر پڑھے لکھے شخص کی زبان پر جاری ہے۔ تو دوستو اس میں آپ کے شارٹ کوسچنز بھی بن سکتے ہیں، اس میں آپ کے معروضی بھی بن سکتی ہے۔
جس طرح مظفر وارثی کا پورا نام بتائیں، یا پھر وہ کہاں پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، جو کہ پہلے پیراگراف میں ہے کہ میرٹھ سے حاصل کی، اور پھر انہوں نے ہجرت کہاں کی، یعنی وہ پاکستان میں آئے تو کس شہر میں آئے، کراچی میں آ گئے، اور انہوں نے شاعری کا آغاز کس سن میں کیا، جو کہ آپ کے دوسرے پیراگراف میں موجود ہے کہ 1950 میں شاعری کا آغاز کیا، اور پھر انہوں نے کہاں کہاں طبع آزمائی کی، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ انہوں نے حمد، نعت، سلام، گیت اور رباعی، کتاب وغیرہ میں طبع آزمائی کی، اور انہوں نے سب سے زیادہ توجہ کس پر مرکوز رکھی، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ حمد اور نعت پر انہوں نے زیادہ توجہ مرکوز رکھی، اور اسی کی وجہ سے کیا ہوئی، ان کی شناخت اور شہرت ہوئی۔ اور ان کی مشہور نظموں کا نام بتائیں، تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی مشہور نظموں میں ان کی حمد اے خدا وہی خدا ہے، اور نعت میں میرا پیمبر عظیم تر ہے، یہ ان کی کیا ہے، مشہور نظمیں ہیں۔ نیکسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کی شاعری کے مجموعوں کے نام بتائیں، آپ کا شارٹ کوسچنز آ سکتا ہے، تو آپ کریں گے باب حرم، لہجہ، نور ازل، الحمد، کعبہ عشق، لا شریک، دل سے در نبی تک، اور میرے اچھے رسول۔ تو ان کی کتاب کا نام بتائیں، تو ان کی تمام شاعری جس میں محفوظ ہے وہ ہے کلیات مظفر وارثی، اور انہیں کون سا ایوارڈ ملا، تو اس کا جواب آپ لکھیں گے پرائڈ آف پرفارمنس ملا، اور کس سال میں ملا، تو اس کا جواب آپ لکھیں گے 1988 میں ملا۔ اور اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ شامل کتاب جو نظم ہے اس میں مظفر وارثی نے کیا کیا بیان کیا ہے، تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح آپ کے شارٹ کوسچنز اور ایم سی کیوز بن سکتے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ مظفر وارثی کب پیدا ہوئے اور کب ان کی وفات ہوئی، تو آپ کے لیے ہر لائن بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ ورڈ میننگ جو میں نے آپ کو بتایا اس کو آپ انڈر لائن کر کے اس کے مطلب لکھ لیں، تاکہ بعد میں آپ کو مسئلہ نہ ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ہم حمد کی تشریح کریں گے، اور اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے، اس کا مفہوم دیکھیں گے، اس کے مختصر سوالات دیکھیں گے، اس کی معروضی دیکھیں گے۔ تو ابھی کے لیے اللہ حافظ۔